پاکستان کا پانی روکا تو وہ سبق سکھائیں گے کہ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مودی کو خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں دشمن پاکستان کے پانی کی ایک بوند نہیں چھین سکتا۔ 10 مئی کو بھارت کا غرور غرق ہوا۔ پاکستان نے بھارت کے 4 رافیل سمیت 6 طیارے گرائے۔ پاک فوج کی کاری ضرب نئی دہلی کبھی نہیں بھولے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان پر صدقے وارے، بھارت جل بھن گیا۔ امریکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خطے میں بطور اسٹریٹجک ثالث دیکھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی میں کشیدگی کی اطلاع ہے۔ معروف برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف۔ اخبار کے مطابق فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ سے صورتحال بدلی۔ پاک امریکہ تعلقات میں غیر متوقع پیش رفت ہوئی۔ بھارت پاکستان کی وائٹ ہاؤس میں پذیرائی پر ناراض ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو سرمایہ کاری کے نئے مواقع دیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی۔ بھارت کا دہشت گرد چہرہ بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینا فیلڈ مارشل کی کاوشوں کا مظہر ہے۔ حالیہ امریکی فیصلہ پاکستان کے موقف کی عالمی سطح پر توثیق ہے۔ بھارت نے فتنہ الہندوستان کو مالی امداد دی۔ بھارت نے دہشت گردوں کو اپنے ملک میں علاج کی سہولیات فراہم کی۔ مودی اور اجیت دوول نے فتنہ الہندوستان سے روابط کا اعتراف کیا۔ بلاول بھٹو نے نیا NFC ایوارڈ جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں وفاقی حکومت اپنی ناکامیوں کا بوجھ صوبوں پر نہ ڈالے۔ FBR ٹیکس اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اس میں صوبوں کا کوئی قصور نہیں، یہ وفاق اور FBR چلانے والوں کی ناکامی ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھے بابو قصوروار ہیں۔ 27ویں ترمیم کی ساری باتیں ہوائی ہیں۔ بانی سے ملاقات کیوں نہیں کرائی؟ قومی اسمبلی کے اجلاس میں PTI ارکان کا شدید احتجاج اور ایوان سے واک آؤٹ۔ چیف وحیب عامر ٹوکر کا سپرنٹینڈنٹ جیل کو طلب کر کے وضاحت مانگنے کا مطالبہ۔ اسد کیسر بولے بانی سے ملاقات نہ کرائی گئی تو کل بھی بائیکاٹ کریں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کر کے عوامی اسمبلی لگائیں گے۔ اسپیکر اور وزیر قانون روکتے رہ گئے، PTI ارکان سے چلے گئے۔ سینٹ میں بھی تحریک انصاف کا احتجاج۔ اپوزیشن کا اسپیکر دائس کے گرد جمع ہو کر شور شرابہ۔ PTI سینیٹرز کی شہری رحمان کی تقریر میں رخنہ ڈالنے کی کوشش۔ شہری رحمان بولی عدم برداشت نے PTI کا ہر صفحہ پھاڑا۔ اپوزیشن سے حکومت کی معاشی اور سفارتی کامیابیاں ہضم نہیں ہو رہی ہیں۔ PTI دور میں تمام دوست ممالک پاکستان سے دور ہوئے۔ PTI رہنما شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کو ملزم کی رہائی کا مراسلہ جاری۔ عدالت نے ملزموں کی جائیدادیں بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید کو 30 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ گلگت میں موسلادھار بارشوں سے دریائے ہنزا پھر بھر گیا۔ گلمت اور گوجال کے مقام پر سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ زرعی اراضی اور درخت ریلوں میں بہہ گئے۔ واٹر چینل کی بحالی کے لیے کام کرنے والے 50 افراد نے بامشکل جانیں بچائیں۔ پہاڑی پتھر آنے سے شاہراہ قراقرم کئی مقامات پر بند، مسافر پھنس گئے۔ صوبائی حکومت کی انتظامیہ کو امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑے جانے کا خدشہ۔ دریائے چناب میں مرالا خان کی اور قادر آباد کے مقام پر سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ دریاؤں کے پاٹ میں موجود شہریوں کو منتقلی کی ہدایت۔ شکر گڑھ میں بارشوں کے باعث ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ۔ ظفروال میں نالے میں طغیانی آ گئی۔ مانسون کا 7واں سپیل برسنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات کی 13 سے 15 اگست تک موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین NDMA کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب کے خطرے سے لوگوں کو پیشگی آگاہی یقینی بنائی جائے۔ متاثرین کی مدد کے لیے صوبوں کے ساتھ تعاون مزید مضبوط اور مربوط بنے۔ سندھ حکومت کا کراچی کو کے الیکٹرک سے سستی بجلی دینے کا اعلان۔ سندھ اسمبلی سے آئینی طور پر سپرہ منظور کروایا گیا۔ صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہن کہتے ہیں کہ کراچی کے گھریلو اور صنعتی صارفین کو سستی بجلی دیں گے، بجلی خود بنائیں گے
اور STDC سے خود ترسیل کریں گے۔ STDC کی ترسیل شدہ بجلی کا نیپرا ٹیرف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ سولر منصوبہ 1 سال میں مکمل کیا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ کہتے ہیں منصوبے کی تعمیر میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے، منصوبے پر خرچ تمام لاگت وفاقی حکومت دے گی، لوگوں کو بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے نجات ملے گی۔ افغان سرزمین سے درانداز بھارتی اسپانسرڈ خارج پر فورسز نے قیامت ڈھا دی۔ بلوچستان کے ضلع یوب کے علاقے میں آپریشن فورسز سے جھڑپ میں مزید 3 خوارج جہنم واصل۔ کلیئرنس آپریشن میں ہلاک خوارج کی تعداد 50 ہو گئی۔ 7 اگست کو کامیاب کارروائی میں 47 خوارج مارے گئے۔ گزشتہ رات کلیئرنس آپریشن میں مزید 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ISPR کے مطابق دشمن کو کسی قیمت پر مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ جنگ پوری قوت سے جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا خارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک پوری قوم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ کراچی کو اسٹریٹ کرمنلز نے آسان ہدف بنا لیا۔ شہر قائد میں 7 ماہ کے دوران 38,000 سے زائد وارداتیں ہوئیں۔ لٹنے سے انکار کرنے والے 50 سے زائد شہری قتل کر دیے گئے۔ سب سے زیادہ جنوری میں 5,797 وارداتیں رپورٹ۔ اپریل میں سب سے کم 5,259 اسٹریٹ کرائم ہوئے۔ خاتون کی بالیاں نوچنے والے 2 ملزم مقابلے میں ہلاک۔ فراست علی اور جون شاہ کے نام سے شناخت۔ CCT کا لاہور کے علاقے منافع میں مبینہ مقابلہ۔ اہلکاروں کے مطابق ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ ساتھی اندھیرے میں فرار، لاشیں مردہ خانے منتقل۔ ملک بھر میں جشن آزادی کے خوبصورت رنگ، سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں کی بہار آ گئی۔ اسلام آباد میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر۔ CDA نے شہر کو برقی قمقموں سے مزین کر دیا۔ پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، PTA سمیت ریڈ زون کو سجا دیا گیا۔ لاہور بھی آزادی کے رنگوں میں رنگ گیا۔ سرکاری عمارتوں، ٹاؤن ہال، سول سیکریٹریٹ نے سبز اور سفید چادر اوڑھ لی۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب حضوری باغ میں ہوگی۔ یوم آزادی میں صرف 2 روز باقی، جشن آزادی منائیں 24 نیوز کے ساتھ۔ آپ یوم آزادی کے لیے کس طرح کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ اپنی تیاریوں کو کریں سب کے ساتھ شیئر۔ جشن آزادی پر اپنی ویڈیوز 24 نیوز کو بھیجیں۔ ہم آپ کی تصاویر اور ویڈیوز کو پاکستان تک پہنچائیں گے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت سید علی بن عثمان حجویری کا عرس کل شروع ہوگا۔ تقریبات کا آغاز چادر پوشی سے ہوگا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار مہمان خصوصی ہوں گے۔ محفل حسن قرات، محفل حسن نعت اور محفل سماع شیڈول۔ لاہور میں جمعے کو مقامی تعطیل ہوگی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا یوکرین کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں میں روس اور یوکرین میں جنگ بندی سے متعلق امور پر بات چیت۔ سعودی ولی عہد نے تنازع کے حل اور بات چیت میں سہولت کے لیے کوششوں کی پیشکش کی۔ یوکرینی صدر نے تنازع کے حل کے لیے سعودی عرب کے کردار کو سراہا۔ غزہ میں اسرائیلی حملے میں شہید الجزیرہ کے صحافی اور سٹاف ممبر کی تدفین۔ اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 200 سے زائد صحافی شہید ہو چکے۔ انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ کی جانب سے صحافیوں کو شہید کرنے کی شدید مذمت۔ کہا اسرائیلی فوج میڈیا کارکنوں کو ہدف بنا کر حملے بند کرے۔ غزہ میں بھوک سے ایک اور فلسطینی بچہ شہید ہو گیا۔ غذائی قلت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 222 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر ناروے کا بڑا اقدام۔ ناروے کے فنڈ کا اسرائیل سے تمام بیرونی سرمایہ کاری معاہدے ختم کرنے کا اعلان۔ اقدام $2 ٹریلین مالیت کے خود مختار سرمایہ کاری فنڈ نے کیا۔ سرمایہ کاری اب صرف اسٹاک مارکیٹ میں شامل چند کمپنیز تک محدود رہے گی۔
पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड गेम्स स्नूकर के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मेडल से एक पता दूर मोहम्मद आसिफ ने क्वार्टर फाइनल में बरतानिया के जैक को 2-0 फ्रेम से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में फतह मोहम्मद आसिफ का मेडल यकीनी कर देगी। नौजवान मुल्क व कौम का कीमती असासा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का दिन मनाया गया। दुनिया का हर चौथा नौजवान गुर्बत का शिकार और हर पांचवा नौजवान रोजगार से महरूम है। पाकिस्तान में तकरीबन 40% नौजवान गैर तालीम याफ्ता हैं। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ लेकर जाना होगा।